ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ان پر جو کیسز ہیں اس کی سینچری ہو گئی ہے. ایک فگر سامنے آ رہا ہے 122 ان پہ ایف آئی آر ہوئے ہیں. تو بہرحال آج ان کی خبر یہ تھی کہ لاہور ہائی کورٹ نے 3 یا 4 ان کے کیسز ہیں جس میں ان کی ضمانت کی توسیع کر دی ہے 27 مارچ تک. دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے خط لکھا الیکشن کمیشن کو کہ آپ تیاری پرائم منسٹر کو لکھا کہ آپ تیاری کروائیں الیکشنز کی ڈپارٹمنٹ سے کہیں اور وہ 30 اپریل کی بات کریں. اور آپ کو معلوم ہے الیکشن کمیشن نے کیا کہا ہے, انہوں نے کہا 8 اکتوبر. اور ابھی آپ قاہرہ صاحب کی بات سن رہے تھے, قاہرہ صاحب جو کہتے ہیں بات چیت ہونی چاہیے, سب ہونا چاہیے. انہوں نے کہا کہ جی سپریم کورٹ کے پاس تو بہرحال معاملہ جائے گا, لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ آپ سن لیجئے گا جو الیکشن کمیشن نے بہت بھاری برکم دیے ہیں وجوہات جس کی بنا پر الیکشن نہیں ہو پائے گا ٹائم پر. بہرحال اب ہم چلتے ہیں ناظرین. ہمارے ساتھ سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, لائر ہیں وہ, اور سپریم کورٹ کے لائر ہیں, سینئر سیزن کانسٹیٹیوشنل لائر بھی ہیں. اس وقت وہ عمران خان صاحب کے بہاف پہ کافی اہم کیسز ہیں وہ جو اس میں اپیئر ہوتے ہیں بیفور دا کورٹ. اور ہمارے ساتھ اس وقت علی نواز اوان صاحب ہیں, فارمر ممبر ہیں نیشنل اسمبلی کے اور ریجنل پریزیڈنٹ ہیں پی ٹی آئی کے, اور ڈاکٹر افنان اللہ صاحب ہیں, سینیٹر ہیں اور چیئرمین ہیں کلچر کی کمیٹی جو ہے سینٹ میں, اس میں پی ایم ایل این کے لیڈر ہیں. آپ کا بھی شکریہ افنان صاحب. میں چاہوں گی کہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھ لیں, کیونکہ ناظرین جیسے ہم سب توقع کر رہے تھے کہ شاید آج ہی کیس دائر ہو جائے, سپریم کورٹ میں اپیل دائر ہو جائے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ الیکشنز کی جو ڈیلے ہے اس پر. تو سلمان صاحب تھینک یو فار جوائننگ اس. ذرا بتائیے گا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ڈیلے ہو گیا, کہہ رہے ہیں ابھی پورا طے نہیں کیا پی ٹی آئی نے, پوزیشن کیا ہے ایکچولی؟ جی دیکھیں, جو عدالت میں جانا ہے وہ تو میرا خیال ہے ہو جائے گا چند دنوں میں. اب یہ ضروری ہو گیا ہے جو الیکشن کمیشن نے موقف اپنایا ہے اس کے بعد. لیکن اصل تو معاملہ الیکشن کمیشن کے موقف کا ہے کہ انہوں نے یہ کیا موقف اپنایا ہے, کیا انہوں نے اس کے لیے بیان کی ہیں. دیکھیے, اگر ان وجوہات کو مان لیا جائے کہ پولیس اور کاموں کے لیے درکار ہے, پیسے نہیں ہیں, تو پھر تو آپ اکتوبر 2023 میں بھی الیکشن نہ کرائیے, 2024 میں بھی نہ کرائیے. یہ معاملات بالکل غیر متعلق ہیں جو ایک آئینی ذمہ داری ہے الیکشن کمیشن. 90 دن میں الیکشن کرانا, انہوں نے پہلے اس پہ تاخیر کی, معاملہ سپریم کورٹ میں گیا, اس وقت 90 دن میں الیکشن کرانا ممکن نہیں رہا تھا کیونکہ ایک شیڈیول ہے جو قانون کے تحت دینا ہوتا ہے اور کم از کم اس میں 56 دن درکار ہوتی ہیں. لہٰذا سپریم کورٹ نے کہا کہ کم سے کم تاخیر جو 90 دن سے زیادہ آپ کو درکار ہے اس میں آپ الیکشن کرائیے, اور صدر مملکت پنجاب کی حد تک تاریخ طے کریں گے آپ سے مشاورت کے بعد. وہ تاریخ طے ہو گئی. اب صدر مملکت سے بات کیے بغیر دوبارہ ایک نئی تاریخ دینا اور اس کو 8 اکتوبر کو لے جانا صریحاً قانون اور آئین کی خلاف ورزی ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہے. اس کے بارے میں میری نظر میں کوئی دو آرا نہیں. دو رائے نہیں آپ کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر افنان یہ فرما رہے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب ایز اے کانسٹیٹیوشنل لائر آلسو کہ بھئی اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. قاہرہ صاحب نے بڑی تفصیل میں بیان کی ہیں وجوہات, لیکن ایک طرف وہ وجوہات ہیں اور دوسری طرف یہ جائز سوال ہے کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر میں فوج کہے گی جی حالات بہتر ہیں اور جو پیسے کا معاملہ ہے وہ بہتری کی طرف چلے جائے گا, پولیس آپ کے پاس اویلیبل ہوگی اور اس وقت آپ کو جو جوڈیشری ہے وہ کہے گی آفیسرز لے لیں. تو یہ بتائیے گا کہ کتنا وزن ہے اس آرگیومنٹ میں کہ یہ جو بہانہ بازی ہے یہ کوئی جینون وجوہات نہیں ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, یہ جو معاملات بتائے گئے ہیں یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ انتہائی جینون ہے. پاکستان کی ہسٹری کے اندر جو ہے وہ ایک دفعہ اس طرح ہو چکا ہے 2008 میں جب پختونخوا کی اسمبلی پہلے ڈیزالو ہو گئی تھی اور اس کے بعد الیکشن جو ہے وہ 90 دن میں اس اسمبلی میں نہیں ہوئے, بلکہ جب جنرل الیکشن ہوئے تو ساتھ ہی اس اسمبلی کے الیکشن بھی ہو گئے. تو اس کی پریسیڈنس پاکستان کی ہسٹری کے اندر آلریڈی موجود ہے. میری یہ ضرور جو آنریبل ہماری عدالت ہے سپریم کورٹ, اس سے گزارش ہوگی کہ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں تو وہ ایک فل کورٹ بنا کے اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے آج جو ہے پورا ملک ایک پولیٹیکل ڈی اسٹیبلٹی کا شکار ہوا ہے. کیا 63A کا جو فیصلہ
سپریم کورٹ نے دیا تھا جس کے اندر ایک ایسی انٹرپریٹیشن کی گئی تھی جو آئین کے منافی تھی، جس کے اوپر جج نے ایک ڈائسنٹنگ نوٹ بھی دیا تھا. یہ پولیٹیکل سٹیبلٹی ادھر سے شروع ہوئی تھی کہ آپ نے آئین میں کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ ہوگا اور کاؤنٹ نہیں ہوگا، اور آپ نے اس کی خود ایک چیز نکال لی جس کی وجہ سے جو ہے وہ پنجاب کے اندر حکومت جو ہے وہ پوری اوپر نیچے ہو گئی، اور اس کے بعد سے یہ ڈی اسٹیبلٹی چل رہی ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم سے کوئی غلط کام ہوا ہے یا الیکشن کمیشن سے کوئی غلط کام ہوا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ فل کورٹ بنا دیں، اور فل کورٹ کا جو ہے فیصلہ ہوگا وہ پھر سب لوگوں کو قبول ہوگا، اور کوئی جو ہے وہ اس کے اندر یہ بھی نہیں کہے گا کہ یہ وہی والا بینچ ہے یا کوئی اور بینچ ہے، اور اس کے اندر تمام سائڈز اپنے آرگومنٹ جو ہیں وہ پیش کر دیں جو ہے وہ، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاملہ آگے لے کے جایا جا سکتا ہے. میرے نزدیک یہ بات بہت اہم ہے کہ اگر الیکشن ابھی کرائے جائیں گے پنجاب میں اور کے پی کے میں تو وفاق میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہوگی، اور یہ ہم پہ اگر ہم انشاءاللہ جیتیں گے تو ہم پہ یہ الزام لگایا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ دیکھیں جی یہ جو ان کی حکومت تھی تو یہ الیکشن جیت گئے، اور یہ اس سے مزید ڈی اسٹیبلٹی. جی اچھا، یہ عفنان صاحب، جی ڈاکٹر عفنان صاحب، یہ آپ نے بیان کر دی اپنی پوزیشن. جو پہلی بات آپ نے کی وہ اہم ہے. علی نواز صاحب کے پاس میں جاتی ہوں یہ لے کے. علی نواز صاحب، تو یہ تو لگ رہا ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے آپ سپریم کورٹ لے جائیں معاملے کو اور فل بینچ بیٹھ جائے اور اس پر طے کر لیتے ہیں کہ معاملات میں گڑبڑ کہاں سے ہوئی. تو کیا آپ کی پارٹی اس کو ایکسیپٹ کرے گی ایز اے سیٹسفیکٹری پوزیشن؟ دیکھیں مذاق ہے اس وقت. آپ سمجھیں کہ کوئی آئین ہے پاکستان میں؟ کوئی آئین نہیں. ہیومن رائٹ وائلیشنز آپ کے سامنے ہیں، آپ نسیم کو خبر بھی کرتی ہیں. پاکستان میں ایک نیوٹرل نظام لایا گیا ہے پنجاب میں اور کے پی میں. آپ سمجھتی ہیں وہ نیوٹرل نظام ہے؟ آپ سمجھتی ہیں الیکشن کمیشن کا جو رول رہا ہے تحریک انصاف کے ساتھ کیا وہ یک طرفہ ہے کہ یا وہ بڑا منصفانہ ہے؟ تحریک انصاف کا جو سٹینڈ ہے جو آئین کے مطابق ہے کہ 92 روز میں الیکشن ہو جائیں. ہم کہہ رہے ہیں آپ کی گورنمنٹ ہے، نو ایشوز. ہم نے 17 جولائی کو نون لیگ کی گورنمنٹ کے اندر الیکشن لڑا اور جیتا ہوا ہے. آپ کا مسئلہ لوگوں کو بتائیں. آپ الیکشن کمیشن نے جو لیٹر لکھا ہے اس کے اندر جو وجوہات بتائی ہیں وہ ساری وجوہات وہ ہیں جو ادارے آپ کے نیچے کام کرتے ہیں، پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے نیچے کام کرتے ہیں، چاہے وہ چاہے منسٹری آف ڈیفینس ہے، چاہے منسٹری آف انٹیریئر ہے یا منسٹری آف فائنینس ہے، جو آپ کے سیکورٹی ایجنسیز ہیں وہ تمام کی تمام تو آپ کے نیچے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم کوئی کہتا ہے میرے پاس پیسے نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے، کوئی کہتا ہے سیکورٹی کے ایشوز ہیں. وہ ساری کی ساری تو آپ کی ہیں. آپ پاکستان کے اگر حالات دیکھیں، اور ابھی انہوں نے 2008 کو کوڈ کیا، 2008 کا یہ بالکل ان کے دماغ میں تو وہی ہے نا. 2008 میں پاکستان کا آئین، یہ آپ کو یاد ہوگا نسیم زہرا صاحبہ، کہ سسپینڈڈ تھا. دیر از اے پی سی او ججز ایل ایف او سسٹم چل رہا تھا. بے نظیر کے ٹائم کے اوپر آپ کو یاد ہوگا جب بے نظیر کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت بھی 1988 کے اندر اس وقت بھی ضیاء الحق کا معاشرہ تھا، ضیاء الحق کا جہاز پھٹا تھا. پاکستان کے اندر تو آئین سسپینڈڈ تھا. ابھی جو کے پی کے کی بھی انہوں نے بات کی، اس وقت مشرف صاحب اوپر بیٹھے ہوئے تھے صدر کے طور پہ، کہ ان کے دماغ میں وہی چیزیں ہیں. دیکھیے مسئلہ ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں، اور جو حق سچ بھی ہے، کہ یہ لوگوں میں جانے کے قابل نہیں رہے. مطلب جو لوگ عام ہوٹلوں پہ جا کے کھانا نہیں کھا سکتے، لوگ ان کو اس حد تک برداشت نہیں کر رہے، تو وہ الیکشن میں کیسے جائیں گے میم؟ تو اصل یہ چیز ہے. یہ باقی تو مذاق ہے، الیکشن کمیشن ہم اب فل کورٹ بنا دو، اسمال کورٹ بنا دو. یہ آپ کو یاد ہوگا 96 میں بھی. اچھا یہ بتائیں علی نواز، یہ بتائیے گا جی علی نواز جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کے تو اسد عمر صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب جب مل کے آئے ہیں چیف الیکشن کمشنر صاحب سے کوئی 2 ہفتے پہلے، تو باہر آ کے انہوں نے تعریف بھی کی، بہت پازیٹیو بات بھی کی، اور یہ بھی کہا کہ، اور عمران خان صاحب نے بھی الیکشن کمیشن کی تعریف کی. تو یعنی الیکشن کمیشن نے تو یہ بتا رہے تھے قاہرہ صاحب کہ انہوں نے جو ان کو ملے یعنی کہ جوابات مختلف اداروں سے ملے، پھر الیکشن کمیشن نے یہ ان کے پاس گئے، پرائم منسٹر کے پاس ان کو یہ پیغام بھیجا کہ جی یہ بتائیے گا، یہ کہہ رہے ہیں ادارے، تو پرائم منسٹر نے بھی کہا یہی پوزیشن ہے. تو الیکشن کمیشن آپ کو لگتا ہے کہ اداروں سے جھگڑ سکتی ہے؟ یعنی مثلا آپ کو نہیں لگتے کہ اس وقت اس کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے کافی معاملات گڑبڑ ہیں، فائنینشل سچویشن بری نہیں ہے؟ اس پر ذرا بتائیے. میم 2013 کے اندر جو سیکورٹی ایشوز تھے، جب 2013 کا الیکشن ہوا، لگ بھگ 1600 حملے ایک سال کے اندر کے پی کے اندر صرف سیکورٹی اداروں کے خلاف ہوتے تھے.
اور یا جہاں بھی گورنمنٹ کی انسٹیٹیوشن تھیں. 2018 میں وہ کم ہو کے 1600 کے اوپر آ گئے. ٹھیک ہے جی. اب مجھے بتائیے گا جو اس وقت ہے وہ 250 سے 300 سالانہ سیکیورٹی کی مطلب جو حملے ہوتے ہیں دہشت گردی کے وہ 250 سے 300 ہے سالانہ. اب مجھے بتائیں سیکیورٹی کے حالات اچھے ہوئے کہ برے ہوئے؟ جو سینٹرل فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ ابھی 12,000 ارب روپے کا بجٹ دے گی اور اس میں سے اگر وہ 60-70 ارب روپے کا الیکشن نہیں کرا سکتی فیئر نہیں کر سکتی تو مجھے بتا دیجیے گا. اس وقت اسلام آباد کے اندر جو عمران خان صاحب نے آنا ہوتا ہے 8,000 جس میں 4,000 رینجرز ہوتی ہے اور 4,000 پولیس کی نفری پنجاب اسلام آباد کی وہ ادھر ڈپیوٹ کر دی جاتی ہے. مجھے بتائیے گا کہ پاکستان کے اندر کن کن حالات میں الیکشنز نہیں ہوئے. ابھی آپ کے سامنے ٹرکی کے اندر زلزلہ آیا ہوا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنا جو الیکشن ہے پوسٹ پون کرتے ہیں. ان کا الیکشن تو ہوگا. آپ کو ایران کی مثال پتا ہے کہ ایران عراق کی وار لگی ہوئی تھی اور انہوں نے کہا الیکشن تو ہوں گے. امریکہ کی مثال دیکھیں ہم اس کو آپ بڑا وہ کتابی چیز نہیں ہے. یہ بات رہا یہ ہے نیت کی اور نیت یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت الیکشن میں گئے تو پاکستان کی قوم ہمیں جو ہمارا استقبال جوتوں سے کرے گی. ہمارا سٹیک ہے سسٹم کے اندر. ہم نے اسمبلی سے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرائے ہوئے ہیں جو ابھی سپریم کورٹ کے اندر پڑے اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے. ہم نے نیب کا نیا چیئرمین لگایا ہے اور اس لیے لگایا ہے کہ جو ہمارے 1100 ارب روپے کے جو کیسز ہیں ان کو کلوز ٹرانزیکشن ڈکلیئر کر کے ختم کر دیا جائے. ابھی وہ پروسیس کے اندر ہے. سپریم کورٹ کے اندر لگا ہوا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانی کو ووٹنگ رائٹ دینا ہے. آپ ان کی علی نواز صاحب یہ تو ٹھیک. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں. اس پوائنٹ پہ واپس آئیں گے. اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں اس وقت جو الیکشن کو پوسٹ پون کر کے جو صورتحال بنی ہے. میرا خیال ہے اب معاملہ یہ والا معاملہ تو اب سپریم کورٹ میں ہی جائے گا. وہاں دیکھتے ہیں آنریبل سپریم کورٹ کے سامنے جب یہ جاتا ہے وہاں سے کیا فیصلہ نکلتا ہے. لیکن یہ ڈاکٹر عفنان صاحب یہ ذرا بیان کر دیجئے گا کہ ہمیں لگتا ہے کہ جو کوئٹہ ہے وہ اب نیا کالا پانی جو کہتے ہیں نا کہ کسی کو سزا دو اور کالے پانی میں بھیج دو. اب یہ کیا بات ہے حسام نیازی کو اٹھایا اور یہاں اس نے کچھ کیا جی لیکن اس کو کوئٹہ لے گئے وہاں اس کو اب آپ نے یعنی کہ ہیز بین پکڈ اپ اور وہ جو دوسرے مشوانی صاحب ہیں. اور یہ ناظرین ہم آپ کو کہتے چلیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں حالات بڑے گڑبڑ تھے. میڈیا کو بھی گیگ کیا تھا, ہمارے چینل کو بھی بند کر کر کے. وہاں بھی جو ٹرولنگ ہوتی تھی یہ جو اشفانی کیا ان کے جو ڈیجیٹل ہیڈ ہیں انہوں نے اچھا نہیں کیا بہت سے لوگوں کے ساتھ. لیکن بات ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے. مشوانی صاحب کو, اظہر مشوانی کو, تو ڈاکٹر عفنان یہ اظہر مشوانی کو دوپہر کو آپ کی حکومت اٹھا کے گھر کے سامنے سے لے گئی, نہ کوئی اریسٹ وارنٹ نہ کوئی پتہ کدھر لے گئے. یہ معاملہ کیا ہے؟ اتنے گھبرائے ہوئے ہیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ہمارے ان کے دور میں تو انہوں نے جو ہے ہماری تمام لیڈرشپ کو ہی جیل میں ڈال دیا تھا, سب پہ جھوٹے مقدمے بنا کے. کسی ایک غلط کیا تھا ہم کہتے تھے. ٹھیک. اور اظہر مشوانی اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہے. یہ ایک ایسا آدمی ہے جس نے عمران خان کی گالی گلوچ بریگیڈ کا یہ ہیڈ ہے, جس کا کام بنیادی طور پہ پچھلے 10 سال سے یہ گالیاں دے. کیس چلائیں نا, کیس چلائیں, اب ڈکٹ نہ کریں, کیس چلائیں, اریسٹ وارنٹ لائیں. میری گزارش تو سن لیں, کیس ہم بالکل چلے گا, سارا کچھ ہوگا, لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ یہاں پہ ایک باقاعدہ اسکیم کے تحت پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اور پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کو جو ہے وہ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم نے اس طرح کے لوگوں کو جو اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں ان کو کھلا چھوڑ دیا, یہ ہمیں یہ گالیاں دیتے پھرتے ہیں. یہ کس قانون کے تحت گالیاں دیتے ہیں لوگوں کو؟ فیک اکاؤنٹ بنا کے ٹویٹر پہ گالیاں دینا, یہ کون سا آئین اور قانون کے ایٹمی جو معاملات ہیں, ایٹمی معاملات ہیں اس میں تو صحیح کہہ رہے ہیں, there is no compromise. جی بات ہے, لیکن یہ ایٹمی سے تو تعلق نہیں ہے. لیکن جی میری گزارش سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جہاں تک ان کی پاپولیرٹی کی بات رہے گی تو یہ جوتوں کی بات کر رہے تھے. ان کو جو جوتے کشمیر کے الیکشن میں بلدیاتی الیکشن میں پڑے وہ ان کو یاد ہے, ابھی پڑے 2 مہینے پہلے. جو ان کو کراچی کے بلدیاتی الیکشن میں جوتے پڑے وہ ان کو یاد ہے. یہ دوسروں کو جوتوں کا دانہ دے رہے ہیں. اپنا بتائیں. اچھا یہ جوتے پڑنے کا مجھے آواز نہیں آئی. نہیں, یہ جوتے پڑنے کی زبان علی نواز اگر آپ نے استعمال کی تو بڑی غلط کی. اور
آپ اس کو کنڈیم نہ کریں. میں کہوں گی کہ اس طرح کی گفتگو نہیں کرتے. اور علی نواز جی میں کہہ رہی ہوں غلط کیا ہے, میں کہہ رہی ہوں غلط. I didn't hear him. نہیں میں سمجھ رہی ہوں, میں علی نواز سے کہہ رہی ہوں کہ یہ کوئی زبان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. دیکھ لیں ملک کدھر ہے, اس گندگی میں بھری ہوئی جو ہم سیاسی زبان کو لے گئے, ہم نے اپنے کلچر کا کیا کیا. علی نواز صاحب اس سے پہلے بھی کنکلوڈ یہ بیان کر دیجئے گا کہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز جو تھے وہ لندن میں اور نیو یارک میں یہ آرمی چیف کے خلاف جو لے کے کھڑے ہوئے تھے بینرز, میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بھی ہے بیونڈ کرٹیسزم, ہم خود کرٹیسائز کرتے رہے ہیں جب کبھی غلط کوئی کرتا ہے, چاہے آرمی چیف ہو چاہے کوئی. لیکن یہ سمجھ نہیں آئی کہ لندن میں کھڑے ہو کے آرمی چیف کو کہنا انلیگل وغیرہ, اور آپ کے لوگ تھے, آپ کے سپورٹرز تھے اور پھر جب یہاں ناراضگی ہوتی ہے تو آپ کہتے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. میم آپ کی طرح سمجھتی ہیں, پر میں نے جوتے پڑھنے کی بات نہیں کی تھی, میں نے بات کی تھی جوتوں سے استقبال کریں گے. اگر میری زبان غلط ہے تو ذرا مریم نواز کی زبان چلا دیجیے گا جو خان صاحب کے بارے میں پوری طرح سب کو غلط کہتے ہیں. علی نواز آپ جانتے ہیں, آپ کو معلوم ہے ہم اس کو غلط کہتے ہیں. کمپیریٹیو ڈرا جب ہوتا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے, ہائی مورل گراؤنڈ پہ بات ہونی چاہیے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ مریم کو چھوٹ دے رہی ہیں, آپ مجھے بتائیں اینٹی اسٹیٹ گجرانوالہ کا جلسہ. نہیں بالکل چھوٹ نہیں دیتے, بالکل نہیں چھوٹ دیتے. نہیں سٹنگ, میری بات تو سنیے گا, سٹنگ آرمی چیف, سٹنگ ڈی جی آئی, کس نے نام لے کے ان کو بیشنگ کی تھی مجھے بتائیے گا. ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل میں کس نے غلط بیانی کی ہے پاکستان کے میزائلز کے بارے میں, کس نے ابھی غلط بیانی کی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کے ہالٹ ہو گئے ہیں, اس کے اندر ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں الیکشن کرانے کے, یہ کس نے غلط بیانی کی ہے اور کس نے یہ اعترافی بیان دیا ہے مجھے بتائیے گا. بینچ فکسنگ کی بات کون کرتا ہے, سٹنگ ججز کے نام لے کے تصویریں لگا کے جلسوں میں کون دکھاتا ہے. آپ ون سائیڈڈ اس طرح نہیں چل سکتا. وہ بھی غلط ہے, ہم نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے. علی نواز ہم نے اس کو بھی کرٹیسائز کیا ہے, وہ جو غلط ہے غلط ہے. اچھا میم ذرا سنیے گا, ہمارے دور کے اندر سوائے رانا سنوالہ والا کیس جو اس وقت سٹنگ میجر جنرل صاحب نے فائل کیا تھا, اس کے علاوہ جتنے کیسز میں ان کی لیڈرشپ گرفتار ہوئی ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر انہوں نے کیے ہوئے تھے, نیب کیسز تھے. اگر وہ کیسز غلط تھے تو نیب کے اندر شاہد خاقان عباسی کو اور خواجہ سعد رفیق کو آپ نے بنائے تھے. نہیں خواجہ سعد رفیق وغیرہ کو تو آپ کی خواجہ سعد رفیق کے لیے اسپیشل امینڈمنٹ آئی ہے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر جو کمپلیننٹس اگر 65 ہوں گے تو آپ کا کیس نیب میں چلے گا. اس والے فگر کو اٹھا کے 105 پہ لے جایا گیا ہے. کیوں امینڈمنٹ لے کے آئے ہیں؟ آپ کلین ہیں, پولیٹیشن ہیں, عدالتوں سے اپنے آپ کو کلین کرائیں. بالکل بہت سی باتیں ڈیبیٹ کرنے کو. جی علی پروگرام کا ٹائم انفارچونیٹلی ختم ہو گیا, بہت سی باتیں ڈیبیٹ کرنے کو. ناظرین معاملہ بڑا اس وقت جہاں ملک کھڑا ہے بڑی غمگیر سچویشن ہے, لیکن یہی ہوتا ہے, آپ گول چکر میں گھومتے رہتے ہیں, وہ اس پر برا بھلا, دوسرا ایک کو برا بھلا. سوال یہ ہے کہ کیا کوئی سمجھ عقل, کوئی فورس, کوئی انڈیویجول ان سب کو ایک پیج پہ یعنی راؤنڈ دا ٹیبل لے کے آئے گا؟ یہ نہیں, کیونکہ اس وقت تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ دنگا فساد, چاہے لفاظی ہو, چاہے ڈنڈوں کے ساتھ ہو, چاہے ایف آئی آر کے ساتھ ہو, چاہے کسی کو آپ جیل میں ڈال دیں, اور یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں کہنا کہ جی پیچھے بھی یہ ہوا تھا اب بھی یہ ہو رہا ہے. یہ غلط بات ہے. اب دیکھتے ہیں, clearly the ball is now in the court of the Supreme Court. آج نہیں تو کل وہاں معاملہ چلا جائے گا. دیکھتے ہیں پھر سپریم کورٹ کیا کرتا ہے. آئین جو ہے اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہونی چاہیے شکوں میں جو لکھا ہے 90 days, بٹ سپریم کورٹ کے سامنے وہ بھی معاملات جائیں گے جو قائر صاحب نے بیان کیا. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.